بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 3۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم اصول فقہ عہد تابعین میں۔ توضیح تلویح کتاب اصول فقہ میں ہے، اس لیے اصول فقہ سے متعلق چند ضروری باتیں ہم ذکر کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے فقہ اور فقہاء کرام کی فضیلت قرآن اور حدیث سے بیان کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فقہی تربیت کیسی کی اس کے نمونے پیش کیے، اور پھر یہ ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام میں سے کون کون سے حضرات تھے جو فقہاء تھے، مجتہدین تھے اور فتویٰ دیتے تھے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی صحابہ کرام کی تمام کی تاریخ ذکر کرنا یہ بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، اور پھر صحابہ کرام نے کون کون سے اجتہادات کیے قرآن سے، حدیث سے اور اپنے اجتہاد سے، اس کو ذکر کرنا مشکل ہے۔ آج کل الحمدللہ ہر صحابی پر جو فقیہ صحابی ہے اس پر علیحدہ کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے فقہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو اس قسم کی کتابیں اس کے لیے ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم علم اصول فقہ عہد تابعین میں ذکر کرتے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں کس طرح یعنی اجتہاد تھا، اور صحابہ کرام نے تابعین کی کیسے تربیت کی اور ان کو کیسا طریقہ اجتہاد سکھایا۔ تو تابعین کے زمانے میں ہم اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح مشہور جو تابعی تھے اور بہت بڑے مجتہد تھے اور بہت بڑے قاضی تھے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ قاضی مقرر تھے، اور بہت زیادہ صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے، اور ان صحابہ کرام کے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، بہت زیادہ ذہین تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا اور ان کو اجتہاد کا طریقہ بتایا کہ آپ کو کس طریقے سے جدید مسائل میں یا شرعی مسائل میں اصول پیش نظر رکھنے چاہیے۔ چنانچہ اعلام الموقعین ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے، اس میں ہے وفی کتاب عمر ابن الخطاب الى شریح اذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت الى غيره وان اتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجمع عليه الناس وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر وما أرى التأخر إلا خيرا لك۔ ذكره سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب تم کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ کتاب اللہ میں موجود ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرو، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو نہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو کتاب اللہ میں بھی نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ہو تو پھر جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر تمہیں یعنی صحابہ کرام کا اتفاق ہے تو اس پر فیصلہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں بھی نہیں ہے، اور تم سے پہلے کسی نے اس پر گفتگو بھی نہیں کی ہے، تو اگر تم چاہو اور اپنا اجتہاد اس میں کرو تو آگے بڑھو اور اجتہاد کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم پیچھے رہو تو پیچھے رہو، اور میں آپ کے لیے پیچھے رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں، اس نص میں تو اس سے بہت زیادہ فائدے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور اندیش
صحابی فقیہ صحابی وہ قاضی شریح جیسے مجتہد کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اور اس میں وہ اصول اربعہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی چیز تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ کے بعد پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد پھر اجتہاد ہے اور قیاس ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے حضرت قاضی شریح جیسی شخصیت کو پھر اس کی اجازت دی کہ تم اگر اجتہاد کرنا چاہتے ہو تو اجتہاد کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتہاد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، اور میں آپ کے لیے پیچھے رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد بہت ہی مشکل کام ہے، اور اجتہاد میں انسان بہت زیادہ اس کی طاقت اور اس کا علم صرف ہوتا ہے، لہٰذا اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان غلط نہ ہو۔ دراصل جو حکم ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اسلام میں حلال و حرام صرف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، اور حلال و حرام کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم ہے تو اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور پھر اس میں یا تو وحی پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہوتی ہے، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصویب ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نشاندہی کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نشاندہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے۔ جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بات ہے تو کسی کو بھی یہ شرف اور یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اس کی بات وہی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، اور نبی واحد شخصیت ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ایک کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کرے، تو اس کے لیے اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت لوگوں تک درست طریقے سے پہنچائے۔ اس وجہ سے سلف صالحین فتوے سے بہت ڈرتے تھے، اور اس سے پہلے سبق میں بھی ہم نے بیان کیا کہ بہت چند صحابہ کرام تھے جو فتویٰ دیتے تھے، اور وہ بھی بہت بڑے بڑے فقہاء صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور پھر اس کے بعد علم کی تحصیل کی، اور ساری زندگی اجتہاد میں انہوں نے گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ بھی دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں بھی تھی ان کے ساتھ شامل۔ اور اس کے بعد جو تابعین میں وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام سے علم کی تحصیل کی، تو قاضی شریح بھی ان حضرات میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پیچھے رہنا چاہتے ہو تو پیچھے رہو، یعنی اجتہاد نہ کرو، اور میں آپ کے لیے اجتہاد نہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد ہر ایک بندے کی بس میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، بہت زیادہ اہلیت مطلوب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی، طہارت، پاکیزگی، احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہو بھی تو پھر بھی اگر کوئی اجتہاد نہ کرے، کسی اور مجتہد کی بات پر عمل کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جن حضرات نے اجتہاد کیا اور لوگوں کو مسائل بیان کیے، اس کے بارے میں ثواب بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر بھی دیتے تھے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں اصول فقہ یہ چار ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع تھا نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر لوگوں کا اتفاق، اور اس کو بھی قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور اس کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا کہ صحابہ کرام میں بہت کم تعداد ایسے تھی جو فتویٰ دیتے تھے،
اور پھر ان میں سے بھی بہت زیادہ کم ایسے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شاگرد دیے جنہوں نے ان کے مسائل، ان کے اجتہادات کو آگے پہنچایا اور اس پر عمل کیا. چنانچہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے مقدمہ ابن سلام علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی طرف سے، لم یکن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد له اصحاب یقومون بقوله فی الفقہ الا ثلاثۃ، عبداللہ ابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس رضی اللہ عنہم، کان لکل رجل منہم اصحاب یقومون بقوله ویفتون الناس. علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جن کے شاگرد ہو جو ان کے فقہی اقوال کو جمع کرتے اور ان کو آگے اس پر اجتہادات کرتے، سوائے 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن کے اقوال کو جمع کیا گیا اور ان کا خوب اہتمام کیا گیا. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے ہر ایک کے ایسے شاگرد تھے جو ان کے اقوال کو پر یعنی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. اور یہ ہم اگر تاریخ دیکھ دیں، تاریخ میں مجتہدین اور فقہا کئی گزرے ہیں، لیکن تاریخ میں نام ان لوگوں کا قائم ہوا اور یعنی کام ان لوگوں کا آگے چلا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شاگرد دیے جنہوں نے ان کے اقوال کو جمع کیا اور اس پر عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے شاگرد دیے جنہوں نے ان کے اقوال کو، ان کے اجتہادات کو محفوظ کیا. اور بعض ایسے بڑے بڑے مجتہدین تھے جیسے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مجتہد تھے لیکن ان کو ایسے شاگرد نہیں ملے جنہوں نے ان کے اقوال کو، اجتہادات کو محفوظ کیا ہو جس طرح کے محفوظ کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال صحابہ کرام میں یہ چند صحابہ کرام ہیں جن کے اجتہادات کو خوب محفوظ کیا گیا اور ان کو آگے منتقل کیا گیا. صحابہ کرام کے بعد جب تابعین کا دور آتا ہے تو تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شمار ہوتے ہیں اور یہ صغار تابعین میں ہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو زمانہ دیا تھا انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا جو منشا ہے خوب اجتہاد کیا اور فقہی مسائل مستنبط کی اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا. چنانچہ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سار العلم من اللہ عز وجل الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم سار الى اصحابہ ثم سار الى التابعین ثم سار الى ابی حنیفہ واصحابہ فمن شاء فلیرض ومن شاء فلیسخط. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کے پاس آیا، پھر ان کی طرف سے تابعین کے پاس آیا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے پاس آیا. اب جو چاہتے ہیں اس پہ خوش ہو اور جو چاہے اس پہ ناراض ہو. مطلب یہ تقدیر کا فیصلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا اور اس پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم بھیجا، فقہ بھیجی، اور اس کے بعد پھر ان کے واسطے سے صحابہ کرام میں منتقل ہوئی، صحابہ کرام کے پاس سے تابعین میں منتقل ہوگی، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فیض ملا اور انہوں نے خوب اجتہاد کیا اور مسائل مستنبط کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب ان کو توفیق ملی. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے پہلے مدون سمجھے جاتے ہیں. عام طور پر جتنے بھی علوم ہیں اس کے پہلے مدون کو دیگر لوگوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس تدوین سے مراد یعنی خاص قسم کی تدوین ہوتی ہے، ورنہ فقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے بھی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مدون ہے، لیکن یہ پہلے مدون ایک خاص قسم کے تدوین کے ان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ فقہی مسائل کو ابواب میں مرتب کیا اور ان کے شاگردوں نے صرف فقہی ابواب کو مسائل کا
استنباط کیے. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی تھی وہ احادیث کی شکل میں لکھی جاتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مسائل کی شکل میں اس کو سب سے پہلے مدون کیا اور ان کے شاگردوں نے سب سے پہلے اس کو مدون کیا. چونکہ یہ سب سے پہلے کام تھا اس وجہ سے بعض حضرات نے ان پر یعنی ان کے ساتھ اختلاف کیا تھا کہ اس زمانے میں یہ ایک نئی بات تھی, ایک نیا کارنامہ تھا, تو وہ اس سے ڈرتے تھے. بہت سارے حضرات احتیاط کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت کی اور ان کے شاگردوں نے بھی ہمت کی اور یہ ضروری کام تھا, اس کو انجام دے دیا. چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من مناقب الامام ابی حنیفہ التي انفرد بها انه اول من دون علم الشریعہ ورتبه ابوابا ثم تبعه مالک بن انس في ترتیب الموطأ ولم يسبق ابا حنیفہ احد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب میں جس کے ساتھ وہ ان کی خصوصیت ہے اور جو ان کی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم شریعت کی تدوین سب سے پہلی مرتبہ کی اور اس کو ابواب پر مرتب کیا. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے, انہوں نے موطأ امام مالک کو اس ترتیب کے ساتھ مرتب کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے کوئی نہیں گزرے ہیں. ہم اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتہاد اصول فقہ کو دیکھیں تو کئی روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے جس میں وہ اپنے طریقہ اجتہاد بیان کرتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اجتہاد کرتا ہوں اور میرا طریقہ کار کیا ہے. ان میں سے ایک نص ہم جو تاریخ یحییٰ ابن معین میں ہے, اور تاریخ ابن معین وہ والی جو دوری کی روایت سے ہے, جلد 4 صفحہ نمبر 63 میں ہے. حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد بن أبي قرة قال سمعت يحيى بن زريس يقول شهدت سفيان وأتاه رجل فقال ما تنقم على أبي حنيفة قال وما له قال سمعته يقول آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد في كتاب الله ولا سنة آخذ بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا ما انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا. یہ ابن معین کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا عبید ابن ابی قرہ نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ابن زریس سے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں سفیان کے پاس موجود تھا. ایک شخص آئے اور انہوں نے سفیان, یہ بظاہر سفیان سوری ہے یا سفیان ابن عیینہ, کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا چیز عیب دار سمجھتے ہو. تو انہوں نے کہا وما لہو, کیا ہو گیا. قال سمعتہ یقول, ان کو کیا یعنی ان کے لیے ان پر کوئی جرح نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے ان سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو لیتا ہوں, اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیتا ہوں, اگر کتاب اللہ اور سنت میں بھی نہ ہو تو پھر میں صحابہ کرام کے اقوال کو لیتا ہوں, اور صحابہ کرام میں اگر اختلاف ہو تو ان میں جس کو چاہتا ہوں میں ان کے قول کو لیتا ہوں, اور جس کے قول کو چاہوں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ظاہر ہے جب صحابہ کرام میں اختلاف ہو تو ان میں سے کسی ایک قول کو اختیار کرنا چاہیے, تو کیا جا سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کرتے تھے. پھر اس میں ضروری نہیں کہ کسی ایک قول کی پابندی کرتے تھے. عام طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے تھے, لیکن ضروری نہیں, بہت ساری جگہوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے اقوال کو بھی لیے ہیں. البتہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اقوال سے دیگر حضرات کے اقوال کی طرف نہیں نکلتا ہوں, یعنی صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا قول ضرور اختیار کرتا ہوں, یعنی جب ان کے قول کے مقابلے میں کسی اور کا قول آ جائے تو پھر میں صحابہ کرام کے قول کو ترجیح دیتا ہوں. لیکن جب بات اس کے بعد آ جائیں اور اختلاف ابراہیم نخعی کا ہو, شعبی کا ہو, ابن سیرین کا ہو, حسن بصری کا ہو, عطا کا ہو, سعید ابن المسیب کا ہو, تو چونکہ یہ تابعین ہیں تو وہ فرماتے کہ یہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا, میں بھی اجتہاد کرتا ہوں جس طرح کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے. مطلب جب بعد کے لوگوں آتے ہیں تو میں بھی ان کی طرح اجتہاد کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ان کے اجتہاد کا پابند نہیں قرار دیتا.
لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ان کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس کے موافق چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا اپنے لیے، بلکہ میں اپنی کوشش کرتا ہوں جو مجھے درست لگے میں اس کو اختیار کرتا ہوں، اور جو درست نہ لگے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. آج کے سبق میں ہم نے علم اصول فقہ عہد تابعین میں اس کی مختصر تاریخ ذکر کر دی. پھر تابعین نے کون کون سے اجتہادات کیے ظاہر ہے، اس کو اگر ہم بیان کریں گے تو پھر یہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم علم اصول فقہ بعد کے ادوار میں کس طرح ہم تک پہنچی اس پر روشنی ڈالتے ہیں.